برا شگون لینا۔ حدیث پاک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو برا شگون لے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی اگر ہم کہیں جا رہے ہوں اور بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ کتے بھونک رہے ہوں تو مصیبت آئے گی، ٹھوکر لگ گئی تو یہ ہو گیا، یا کسی کا چہرہ دیکھ لیا، بیوہ کا چہرہ دیکھ لیا، یتیم کا چہرہ دیکھ لیا، یا راستے میں ہم کوئی رشتہ دیکھنے جا رہے تھے، کسی نے پوچھ لیا کہاں جا رہے، تو لے نہیں تو اس نے تو ٹوک دیا اب نہیں جانے کا۔ یہ سب توہم پرستی ہے اور اس سے اسلام نے منع فرمایا، اور اللہ کے رسول نے اتنی سخت بات فرمائی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے جسے ماہ سفر کہتے ہیں، تو ماہ سفر کو بھی لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا ہے 13 تیزیز کا نام رکھا ہے، سفر کا نام رکھا ہے یہی محرم۔ یہ سفر کو خالی کہتے، 13 تیزیز خالی کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں بلائیں نازل ہوتی، مصیبتیں آتی ہیں، ایسا لوگوں کا عقیدہ ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جتنے مہینے بنائے ہیں، ہر مہینے اللہ نے بنایا ہے تو ہر مہینہ برکت والا ہے۔ ہر دن اللہ نے بنایا ہے، ہر دن برکت والا ہے، اور کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ ہماری تقدیر کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ کسی کا چہرہ دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلی کے راستہ کاٹنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کتوں کے بھونکنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، الو کے چیخنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوے اگر ہمارے گھر کے چھت پر آ کر کے بیٹھ جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں نقصان اسی وقت ہوتا ہے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ہماری تقدیر میں نہیں ہے تو نقصان نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ جس نے برا شگون لیا وہ ہم میں سے نہیں، اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے ایک بہت خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ تو کہا کہ ایک آدمی تھا، وہ تھوڑا بھینگا تھا۔ بھینگا سمجھتے ہیں؟ نہیں، آنکھی سے کوئی ایسے نہیں ترچا جیسے دیکھتا ہے، ایک آنکھی صحیح ہوتی ہے اور ایک آنکھی سے، اس کو بھینگا کہتے ہیں۔ تو ایسے تھا وہ۔ تو ایک بادشاہ جو ہے شکار کے لیے جا رہا تھا۔ اب شکار کے لیے جا رہا تھا تو صبح صبح اس پر نظر پڑ گئی، تو بادشاہ کا موڈ آف ہو گیا، اور بادشاہ نے بولا کہ یار یہ بھینگا نظر آیا، یعنی آج میرا دن اب منوس جائے گا، اچھا نہیں جائے گا، تو ایک کام کرے اب واپس چلو، شکار نہیں کرتے۔ اور اس کو پکڑ لیا بھینگے کو، کہا کہ تم کمبخت نظر آ گیا اور اب جو ہے وہ ہمارا دن اچھا نہیں جائے گا۔ اس نے بولا بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ہیں، آپ مجھے مار بھی ڈالیں تو آپ کو کون کیا کہے گا، میری گزارش ہے مجھے قید کر دو، اگر مجھے دیکھنے سے ہی آپ کا دن خراب جائے گا، آپ شکار پہ جا رہے، آپ کو نقصان ہوگا، شکار نہیں ملے گا، تو ایک کام کرو، واپس جانے کی بجائے مجھے قید میں ڈال دو، اور شام تک دیکھو تو صحیح کہ دن اچھا جاتا ہے کہ برا جاتا ہے۔ آپ نے صبح صبح سب سے پہلے مجھ بھینگے کو دیکھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دن اچھا نہیں جائے گا تو مجھے قید کر دیجئے، لیکن آپ سفر سے کیوں واپس لوٹتے خالی؟ آپ جائیے، جنگل جائیے، کوئی تکلیف پہنچتی، مصیبت پہنچتی اور آپ کو شکار نہیں ملتا ہے تو میرے ساتھ جو چاہیے وہ کر لیجئے گا، لیکن ایسے واپس مت جائیے۔ یہ اس کا مطلب وہ سمجھدار تھا، وہ بھینگا تھا لیکن پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا۔ بادشاہ بیوقوف تھا۔ بہرحال بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور بادشاہ چلا گیا تو اس دن اس کو بہت شکار ہاتھ لگے اور دن بھی بہت اچھا گزرا۔ جب بادشاہ سب شکار وکار لے کر آیا تو پھر وہ بھینگے کو بلایا جو قید میں تھا، بادشاہ سلامت کیسے گزری؟ مجھے تو شکار بھی ملا اور دن بھی اچھا گزرا۔
حالانکہ میرا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ بھینگے کو اگر پہلی نظر صبح صبح پڑ جائے دن منحوس گزرتا ہے. تو کیا بولا, اگر آپ جان کی معافی دے تو ایک بات کہوں, اگر آپ میری جان کی معافی کا وعدہ کریں تو ایک بات کہوں. بولے ہاں بولو. بولے صبح پہلے آپ نے مجھے دیکھا اور صبح صبح میں نے آپ کو پہلے دیکھا, تو آپ کا تو دن اچھا گزرا لیکن میرا پورا دن قید میں گزرا. تو اب بتاؤ منحوس کون ہے؟ اب بتائیے تو یاد رکھیے اللہ نے کسی کو منحوس پیدا نہیں کیا, نہ کسی مہینے کو منحوس پیدا کیا, نہ کسی دن کو منحوس پیدا کیا.